حامدا ومصليا ومسلما وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواح الافدا، جن کی موج سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی خوشبو سے چمپا چمیلی کا تعطر، جن کی مسکراہٹ سے کائنات کا تبسم، جن کے بال مبارک کو وقت کے مجدد نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ اس ذات گرامی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے امامہ شریف کو امام عشق و محبت نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے شملہ مبارک کو امام احمد رضا نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پشت پر ڈھلتا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا۔ اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی لپس کی نزاکت کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا دل بڑی ہائڈ اینڈ ہاٹ according his mind, his status, his climates, his education, his culture, but in heart of the Prophet, peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, dil samajh se wara hai magar yوں کہوں غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے حسن کو 1400 سال پہلے حضرت حسان نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا کیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ بیوٹیفل پرسن میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ گڈ لک اینڈ اسمارٹ دھرتی پہ کسی ماتا نے آج تک جنا نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ یا رسول اللہ، آپ ویسے پیدا کیے گئے گویا کہ جیسے آپ چاہ رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ A question arise in our mind, maybe in your mind also. اے حسان بن ثابت، آپ کے دو مصرے میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، آپ کی آنکھوں نے نبی سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ اٹ از ایکسپٹیبل، کیونکہ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے؟ آپ نے ابو بکر کو دیکھا ہے، عمر کو دیکھا ہے، عثمان کو دیکھا ہے، طلحہ کو دیکھا ہے، حنظلہ کو دیکھا ہے، اور یقیناً یہ ستارے تھے، ان کے بیچ میں چاند جیسا چہرہ مصطفیٰ کا تھا۔ یقیناً آپ کی آنکھوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، جیسے غلام بول سکتا ہے کہ ہم نے کرناٹکا کی دھرتی پر گلزار میاں سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ اٹ از ایکسپٹیبل، کیونکہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، ہم نے خالد کو دیکھا، ہاشم کو دیکھا، زید کو دیکھا، عمر کو دیکھا، بکر کو دیکھا، اور ان زید عمر و بکر میں یقیناً چاند جیسا چہرہ لیا گلزار ملت دام ظلہ علینا نظر آ رہے ہیں حسان بن ثابت۔ لیکن دوسرا والا جو مصرع ہے، روئے زمین پر کسی ماں نے نبی سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں پیدا کیا۔ ہم سنی مان لیں گے کیونکہ ہم نے خواجہ کو نہیں دیکھا،
مانا ہے, غوث کو نہیں دیکھا مانا ہے, سرکار مارہرہ کو نہیں دیکھا مانا ہے, بلگرام کو نہیں دیکھا مانا ہے, سرکار مسولی کو نہیں دیکھا, حضرت کو دیکھ کے مان لیا ہم نے اکابرین کو نہیں دیکھا مانا. حسان بن ثابت آپ تو صحابی ہے, آپ کا ہر دعویٰ تسلیم ہے, لیکن دنیا کے اندر کانسٹیٹیوشن آف ڈربن بھی ہے, کانسٹیٹیوشن آف لیبیا بھی ہے, کانسٹیٹیوشن آف جزائر بھی ہے, کانسٹیٹیوشن آف جیبوتی بھی ہے, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بھی ہے, کانسٹیٹیوشن آف نیپال ہے. سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج آپ سے پوچھ سکتا ہے, او حسان بن ثابت, ڈیڈ یو سی فیس آف آدم علیہ السلام؟ Replied no. Did you see face of Musa alayhi salam? Replied no. Did you see face of Saleh alayhi salam? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Did you see face of Einstein scientist? Replied no. Did you see face of Michael Jackson? Replied no. Only about Nabi 1,25,000 year about messenger sent down by Allah on this land. Exception pyare Mustafa sallallahu alaihi wasallam. You did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any Rasul, any messenger. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? اے حسان بن ثابت, دنیا کی عدالت کے جج آپ سے پوچھیں گے کہ چشمدید گواہ ہو تو پیش کرے, اور آپ کا وصال شریف 1400 سال پہلے ہو چکا ہے. دنیا کی عدالت میں ہم کیا جواب دیں گے؟ کرناٹکا کے سنی مسلمان تصورات کی دنیا میں حضرت حسان بن ثابت ہماری کلائی پکڑ کر رہنمائی کرتے. ڈونٹ وری, follow me, I have one eyewitness. Let's go towards leader of angels named جبریل علیہ السلام سے چل کے پوچھ لیتے ہیں. اور وہ جبریل جو کل زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ رہیں گے. میری عقیدت کہتی ہے اللہ نے جبریل کو نبی کے حسن پر چشمدید گواہ بنا کے زندہ رکھے ہوا ہے, چشمدید گواہ بنا کے, تاکہ جب بھی باری آئے چشمدید گواہ کو پیش کر دیا جائے اور حسن مصطفیٰ کی حقانیت کا سکہ مسلمان تو مسلمان پوری دنیا کے کانسٹیٹیوشن کے جج کو بھی ماننا پڑے. حضرت حسان کہتے ہیں یس آئی ہیو ون آئی وٹنس. جبریل علیہ السلام, کیا آپ نے دیکھا آدم علیہ السلام کو؟ کہا ہاں دیکھا نا. کیا آپ نے نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا نا. کیا آپ نے قیامت تک کے ہر انسان کو دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا نا. کرناٹکا کے مسلمانوں کو بھی دیکھا؟ کہا سائل سن, تمام روئے زمین پر جو پیدا ہو چکے ہیں, جو ہونے والے ہیں, اور جو عالم ارواح میں ہے, سب کو میں نے دیکھا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں سویدھان میں ہی تو لاتا تھا, کانسٹیٹیوشن میں ہی تو لاتا تھا, ضابطہ انسان میں ہی تو لایا ہوں, لائف اسٹائل اکارڈنگ اسلامک لا میں ہی تو لے کر کے آیا. توریت کون لایا؟ میں تو لایا ہوں. انجیل میں ہی تو لایا ہوں. زبور میں ہی تو لایا ہوں. صحف آدم میں ہی تو لایا ہوں. صحف شیش میں ہی تو لایا ہوں. Then tell me please, O جبریل علیہ السلام, you are eye witness. We got eye witness. آپ نے تو ہر نبی کو لائیو دیکھا ہے, ہر انسان کو فیس ٹو فیس دیکھا ہے. Tell me please, 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 who is beautiful, who is good look, who is handsome, who is smart, who is genius, who is minded, who is intelligent. حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیتے قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایسٹ کو دیکھا, ویسٹ کو دیکھا, ساؤتھ کو دیکھا, نارتھ کو دیکھا, یہاں تک کہ زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا. جبریل علیہ السلام ایسٹ میں دیکھا, بات لاجیکلی ہے کیونکہ ادھر پبلک رہتی ہے. ویسٹ میں دیکھا, بات سمجھ میں آنے والی ہے کیونکہ ادھر بش براک اوباما کی ٹیم رہتی ہے. ساؤتھ نارتھ میں دیکھا, بات لاجیکلی ہے. زمین کو پلٹ کر کے کیوں دیکھا؟ کیا زمین کے نیچے پبلک رہتی ہے؟ اگر ہاں تو یہ کسی شریعت میں نہیں آیا, اور نہ ہی کبھی آپ نے بتایا, اور نہ ہی دنیا کا نیوٹن, ڈارون, آئنسٹائن, زرقالی اور ارسطو کیپلر سائنٹسٹ بولتا. پھر زمین کو الٹ پلٹ کے دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟
तसव्वुरात की दुनिया में हजरत जिब्रील की तरफ से जवाब होगा, साहिल सुन, तुम्हें अभी बात समझ में नहीं आएगी, मगर मैं जानता हूं जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज सतह आलम पर तुलू होगा, गूगल का जमाना होगा, ट्विटर का दौर होगा, यूट्यूब का धमाल होगा, www.liveworld.com में दुनिया मशगूल होगी। कोई रोल टॉप, कोई क्रिकेट को देख रहा होगा, लैपटॉप पे देख रहा होगा, डेस्कटॉप पे देख रहा होगा, एप्पल फोन का जमाना होगा, रेडमी का जमाना होगा, इंसान पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कर लिया होगा। ऐसे माहौल में इंसान राजधानी बनाएगा जिसकी रफ्तार 193 किलोमीटर होगी। इंसान शटल स्पेस बनाएगा जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर होगी। आइंस्टाइन की औलादे शटल स्पेस में बैठकर आसमान की तरफ जाएंगे, स्पेस पे प्लॉटिंग की बातें करेंगे, वहां प्लेनेट लगाने की बातें करेंगे, वहां दरख्त लगाने की बातें करेंगे, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस की तैयारी चल रही होगी। इंसान स्पेस को स्क्वायर फीट में बेचने की बातें कर रहा होगा। ऐसे माहौल में आइंस्टाइन की औलाद नए गोले से, नए प्लेनेट से, नई जमीन से, नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करके कर्नाटक के मुसलमानों के सामने ये दावा कर सकता है कि हे मुसलमानों, तुम्हारे हसन बिन साबित का चैलेंज बातिल है, क्योंकि उनके जमाने में शटल स्पेस नहीं था, उनके जमाने में एलियन नहीं था, उनके जमाने में इंसान स्पेस में नहीं गया था। ये देखो फला प्लेनेट पे फला मखलूक है जो तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है। ये एतराज होने वाला था, होने से पहले ही दफा दखले मुकद्दर के तहत इस एतराज को जमीन पर पटक कर उसकी छाती पर उसने मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए ताहिर सिमरा ने सिर्फ जमीन को नहीं पलटा, कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन बाबे तफरील का पावर बोलता है। मैंने मरकरी को भी देखा है, वीनस को देखा, मार्स को देखा, जुपिटर को देखा, सैटर्न को देखा, ओरानुस को देखा, नेपच्यून को देखा, प्लूटो को देखा। आठों प्लेनेट जो 21वीं सदी ईस्वी में साइंटिस्ट ने देखा है, जितने प्लेनेट लाने वाले हैं 1400 साल से भी पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हर प्लेनेट के ऊपरी हिस्से को नहीं, निचले हिस्से को भी देखा, क्योंकि कल्लबो पलटने के माने में आता है। हर प्लेनेट को उलट पलट करके देखा और उसके बाद जो जजमेंट दिया उसकी तर्जमानी मेरा इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशी रजा, हाजी रजा, मुजद्दिद रजा, मुहद्दिद रजा, सुन्नियों की जान, आशिकों की शान, नाइब इमाम आजम, नाइब इमाम मालिक, नाइब इमाम शाफई, नाइब इमाम अहमद बिन हंबल, तमाम तर नबी की सिफत की नयाबत लेके 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर पैदा होकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टूबिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया टूबिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजाइर टूबिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका टूबिया, उसने मुस्तफा पे चश्मदीद जाना चाहिए तो है क्या ये बोल सिमरा वाले जमाने जहां चकाले सभी मान छान डाले तेरे भाई का लपा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत सुन्नियों का मरकज जमात रजाए मुस्तफा शाह शरागोपा, नारे तकबीर। अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मेरे दिमाग में 3-4 डॉट है। नंबर 1, ये बता दूं कि अहले बैत का जो लफ्ज आया है, अहल कहते हैं वाला को और बैत कहते हैं हाउस को, घर वाला। और कुरान शरीफ में लफ्ज आया बैत का, अंतहिरा बैतिया,
اے ابراہیم اے اسماعیل آپ دونوں مل کے میرے گھر کو پاک کرے. رب فرماتا ہے بیتیا چینل دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر میدان محدث سے کبھی چینل کو سبسکرائب کریں. گھر میں رہنے سے پاک ہے. ہاں اللہ نے اپنا ایک نائب بنایا ہے جو گھر میں رہتا ہے. میرے گھر کو پاک کرو. بیتیا کا لفظ آیا اور یہی قرآن میں اہل بیت اللہ کو نہیں کہا گیا ہے, گھر والا اللہ کو نہیں کہا. بیتیا میرا گھر, مگر اہل بیت اللہ نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ اہل بیت کو پاک کرنا چاہتا ہے. پتہ یہ چلا کہ بیت کعبہ کو کہتے ہیں اور اہل بیت اولاد مصطفیٰ کو کہا جاتا ہے. اور جب اہل بیت اولاد مصطفیٰ ہے, گھر والے ہیں, تو کعبہ کے مکی اللہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ متحیز ہونے سے پاک ہے. کعبہ ایک مکان ہے اور اللہ مکان میں رہنے سے پاک, لیکن ہر مکان کے لیے کوئی نہ کوئی مکی ہوتا, اور کعبہ تو سب سے افضل مکان ہے. کعبہ کا مکی اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو بنایا ہے. اہل بیت سے استدلال ہے. اب وہ جو اعتراض آیا ہے بیجاپور سے کہ یہ بیت میں گئے کیسے, ایکچولی اعتراض بیجاپور کا نہیں, کہیں اور سے آیا ہے. بیت میں گئے کیسے؟ بھائی صاحب بیت میں اہل بیت نے بلایا. گھر مکے والے کے باپ کا نہیں ہے, نجدی حکومت کے باپ کا کعبہ نہیں ہے, مکہ والوں کے باپ کا کعبہ نہیں ہے. اس کی تولیت میں ضرور ہے, چاہے ناجائز طور پر ہو یا جائز طور پر, لیکن اہل بیت قرآن نے مصطفیٰ کو کہا ہے, فاطمہ کو کہا ہے, علی کو کہا ہے, حضرت عائشہ کو کہا ہے. اور گھر والا دروازہ کھولے گا تب نہ کوئی گھر میں جائے گا. مہمان تاج الشریعہ ہے, بلانے والا مصطفیٰ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون بنا مہمان کعبہ؟ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. کپڑا اٹکانے دیا کریں پاپی تیرے باپ کی پراپرٹی کا نام ہے کعبہ. ہاں ڈاٹ نمبر 1 ہو گیا. اچھا ادھر ہی سے ایک اور اعتراض آیا تھا کہ میں تاج الشریعہ کو ولی نہیں مانتا, اور باضابطہ اس نے کتاب بھی چھاپا. سبحان اللہ. حضور فرماتے کہتا کون ہے مانے, تمہاری قسمت میں ہے ہی نہیں ماننا. وہ مانے گا جو جنتی ہوگا, جہنمی ولی کو ولی نہیں کہتا. اس نے کتاب لکھی اور کتاب کا مضمون تھا, مضمون باضابطہ آیت لکھی تھی, ان اولیاءہ الا المتقون, ولی نہیں ہے مگر متقی. اور تاج الشریعہ ولی نہیں ہے لہذا ولی نہیں ہے. اور مضمون میرے سامنے رکھا اور کہا مولانا غلام جیلانی آپ پڑھے لکھے ہیں, اس کو پڑھیں اور دستخط کریں. تائید. میں نے دیکھا اس کو ہیڈنگ ہی دیکھ کے تو بی پی آئی ہو گئی. میں نے کہا حضرت, اچھا وہ صحیح ہے ضابط. میں نے کہا حضرت میں دستخط نہیں کروں گا. کہا نہیں دستخط کریں یا تو پھر تبصرہ کریں, ہم لوگ بھی پڑھے لکھے آپ کی بات مان لیں گے, تبصرہ کریں گے. میں نے کہا حضرت آپ علماً نسباً عمراً افضل و اعلیٰ ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. بولے نہیں آپ کو تبصرہ کرنا پڑے گا. پھر میں نے کہا سنیں, اور یہ دماغ میں جواب کہاں سے آیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا, میرا پیر بہتر جانتا. میں نے کہا سنیں آپ کا دعویٰ ہے ان اولیاء الا المتقون, ولی وہ ہوتا ہے جو متقی ہو. قرآن شریف سورہ بقرہ ھدی للمتقین, خزائن العرفان میں متقیوں کی 7 قسمیں کی ہے. پہلی قسم جو کفر سے بچتا ہو, دوسری قسم بدمذہبی سے بچتا ہو, تیسری قسم حرام سے بچتا ہو, چوتھی قسم شہوات سے بچتا ہو, پانچویں قسم شبہات سے بچتا ہو, چھٹویں قسم
خلاف اولا سے بچتا ہو, ساتویں قسم غیر کی طرف التفات سے بچتا ہو. آپ نے متقی سے کون سی قسم مراد لی ہے؟ اگر ساتویں تو چھٹویں کے حساب سے میں ولی مانتا ہوں. اگر آپ نے چھٹویں مراد لی تو میں پانچویں کے حساب سے ولی مانتا ہوں. اگر آپ نے پانچویں مراد لی تو میں تیسری کے حساب سے ولی مانتا ہوں. اور آپ بتائیے آپ کے یہاں تاج الشریعہ مومن ہے کہ نہیں؟ کہا میں مومن مانتا ہوں. میں نے کہا متقی کی پہلی قسم میں مومن داخل ہے. لہذا آپ کی پیش کردہ آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرا تاج الشریعہ ولی ہے. الحمدللہ. اچھا کہاں سے جواب آیا؟ اللہ بہتر ہے. محبت عشق محبت حدیث شریف اِنَّا مِثْلَ أَهْلِ بَيْتِ مِثْلُ سَفِينَةِ نُوحٍ من رَكِبَهَا نَجَا وَمن تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ. میری اولاد سفینہ نوح کی طرح ہے. میری اولاد نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح. اور یہ میری اولاد نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح سے مراد ہے کہ جب جب طوفان نوح ہوگا تب تک میری اولاد کشتی نوح کا کام کرے گی. اور جس نوعیت کا طوفان ہوگا اس نوعیت میں میری اولاد رہنمائی کرے گی. جس نوعیت میں ہو, جس پوزیشن میں ہو, جس اعتبار سے ہو. کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے کا طوفان ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی نہیں چھوڑا تھا, جس کی اونچائی 8,848 فٹ ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ سے 15 فٹ اوپر پانی تھا. تفسیر ابن کثیر میں ماؤنٹ ایوریسٹ کا نام نہیں آیا, یہ ضرور آیا کہ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ سے 15 فٹ اوپر پانی تھا. دنیا کا کوئی حصہ اوپن نہیں تھا. جو بچا یہ وہی تھے جو کشتی میں بیٹھے تھے. اور آج وہ تو واٹر کا طوفان تھا, واٹر کا. وہابیت کی طوفان سے کم درجہ رکھتا ہے وہ طوفان. دیوبندیت کا طوفان اس سے بڑا ہوتا, صلح کلیت کا طوفان اس سے بڑا ہوتا, کفر و شرک کا طوفان اس سے بڑا ہوتا. اور نبی کے کہنے کا مقصد یہی ہے, میری اولاد کشتی نوح کی طرح ہے. من رکیبہ, کیونکہ دوبارہ وہ طوفان آئے گا نہیں. پھر یہ مثال اسی مومن کے لیے. من رکیبہ نجا, جو بیٹھا وہ کامیاب. اچھا اب بریلی کے امام کا مسلک سنیں. وہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے. مفتی بدر الدین صاحب نے کہا کلو فی النار الا واحدہ, سب جہنم میں جائیں گے, ایک ہی جنت میں جائیں گے. اور وہ جنت میں کون جائے گا؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے. کشتی جب سطح آب تک تیرتی ہے پتہ نہیں ہوتا کنارہ کدھر ہے. کنارے کا پتہ ہی نہیں چلتا, جھاڑ بھی نہیں دکھتا. جب بیچ میں چلے جائے تو لیفٹ رائٹ سب کی طرف بیک فرنٹ پانی پانی, واٹر واٹر واٹر. اب انسان جائے گا کدھر؟ اچھا دن میں تو پتہ چلا سورج ادھر سے ادھر آ رہا ہے, رات میں کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ آیا ہے. خود آج بھی کشتی چلانے والے ناخدا کہتے ہیں کہ ہم لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں, اور ستاروں کو دیکھتے دیکھتے سمجھ جاتے ہیں پورب کدھر ہے, پچھم کدھر ہے, دکشن کدھر ہے, اتر کدھر ہے, کتنا ٹائم ہوا, صبح ہونے میں کتنا باقی ہے. یہ سب ستاروں سے پتہ لگا لیتے ہیں. بریلی کا امام بولتا ہے یہ ستارہ صحاب رسول ہے. اصحاب رسول یہ نجم ہے, اور کشتی نبی کی اولاد ہے. تو پوری دنیا میں طوفان ہے اس وقت, پوری دنیا میں طوفان ہے. سفینہ نوح نبی کی اولاد ہے. جس نے نبی کی اولاد کے دامن کو پکڑ لیا, نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا. وہ نبی کی اولاد کے دامن کو پکڑا, نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا. لیکن ابھی کامیابی نہیں ملے گی. اسے ستارہ کو ماننا پڑے گا, اسے صحابہ کو ماننا پڑے گا. اس لیے کامران گیا کام سے. جس نے امیر معاویہ کی توہین کی, ہی ہیز گون آؤٹ آف اسلام. بے شک. جس نے حضرت ہند کی توہین کی وہ گیا.
کیونکہ سفینہ نوح پر بیٹھنے ہی سے کامیابی نہیں ملے گی، ستارہ کو ماننا ہوگا، صحابہ کو ماننا ہوگا، تب ساحل تک لگے گا۔ اچھا، مسلک اعلیٰ حضرت میں دو باتیں آ گئی، کشتی اور ستارہ۔ نجات ہونے کے لیے، ساحل تک لگنے کے لیے کشتی اور ستارہ، لیکن ناخدا ابھی ڈکلیئر نہیں ہے۔ چلانے والا کون ہونا چاہیے بھائی صاحب؟ اب پتہ یہ چلا، غلام بولتا ہے ذمہ داری کے ساتھ سید صاحب کی موجودگی میں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کی ہر اولاد سفینہ نوح نہیں ہے، ہر سید نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے ہر سید کے دامن پکڑنے سے پہلے، کشتی میں بیٹھنے سے پہلے یہ دیکھ لے کشتی چلانے والا کون ہے۔ سید سلامہ تو نہیں ہے، بیجا پوری تو نہیں ہے، اگر یہ ہے تو چھوڑ دو، چلانے والا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والا ہے تو بیٹھ جاؤ۔ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جواب نہیں، بہت خوب، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ستارہ صحابہ ہیں، سید زادے کشتی ہیں، چلانے والا کون ہے؟ جس کشتی کو اعلیٰ حضرت چلا رہے ہو ہم اس میں بیٹھیں گے، بے شک بے شک۔ جس کشتی کو اعلیٰ حضرت چلا رہے ہو ہم اس میں بیٹھیں گے۔ اور یہاں سید گلزار میاں کا حال یہ ہے کہ ان کے سر میں 16 کلپیں 17 کلپیں لگی ہوئی ہے ٹاکے آپریشن میں۔ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ ہیں، انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ میرے تاج الشریعہ نے آنکھ کے آپریشن میں بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لیا، ان کی سنت پر میں بھی عمل کر کے بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو سید تاج الشریعہ سے اتنا پیار کرتا ہو وہ رضا سے کتنا پیار کرتا ہو۔ اس لیے اولاد رسول کی کشتی میں بیٹھیں گے، یہ دیکھ لیں گے چلا کون رہا ہے۔ اگر محدث کبیر چلا رہے ہیں تو بیٹھ جائے، مسلک رضا والا چلا رہا ہو تو بیٹھ جائے، کوئی اور چلا رہا ہو تو دائیں بائیں ہو جائے، ہمارے لیے سید گلزار میاں ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصلاح اس کی ابتدا ہم لوگ کہاں سے کریں گے؟ اس حوالے سے ایک پوائنٹ بتاؤں آپ کو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو مکہ والے بھی، مدینہ والے بھی، ندوہ والے بھی، سہارنپور والے بھی، وہابڑے دیابنا بھی انکار نہیں کر سکتے اس حدیث کا، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث۔ ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفہ ثم يكون علقا مثل ذلك ثم يكون مضغا مثل ذلك ثم يرسل الله اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتاب رزقه وأجله وعمله والشقي أو سعيد۔ سبحان اللہ۔ اصلاح ہم لوگ کہاں سے کریں؟ دیکھیے گا، اس حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں پہلے 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ماں کو کہ وہ پریگننٹ ہے نہیں۔ دوسرے 40 دن وہ علقہ کی شکل میں آتا ہے، تیسرے 40 دن میں وہ مضغہ کی شکل میں آتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ ایک فرشتہ کو بھیجتا، وہ روح پھونکتا اور 4 باتوں کا حکم دیا جاتا، بکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی او سعید۔ رزق لکھا جاتا، موت لکھی جاتی، کام لکھا جاتا، شریف ہوگا یا سعید ہوگا یا کمینہ ہوگا یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنے دن میں؟ اگر آپ اپنی مسجد بنائے، اس کا بائلز تیار کیا، بائلز تیار کرتے سمے مفتی بدر الدین صاحب گئے، مولانا خلیل صاحب اس کے اندر بڑھا دے، اس کا ممبر وہی رہے گا جو سنی صحیح العقیدہ ہوگا۔ آپ نے بڑھا دیا، مسجد کا بائلز یا مدرسے کا بائلز کمیٹی بنتی ہے، اس کے ممبر 18 سال کے یوا سے کم نہیں رہیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا یہ بھی شرط بڑھائے جو مرتد ہو جائے گا آٹومیٹکلی باہر ہو جائے گا، آٹومیٹکلی باہر ہو جائے گا۔ پھر یہ کہا حضرت یہ بھی بڑھا دیجئے، اس کا ممبر وہی ہوگا جو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوگا۔ 50 سال
साल नहीं 500 साल बाद, 1000 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के बाप को भी वही डिसीजन देना पड़ेगा जो बाइलॉज में लिखा हुआ है। ये भारत का संविधान बोलता है। अगर वहाबी देवबंदी ने आपकी मस्जिद मदरसा पे कब्जा कर लिया, सुन्नियों का एक बच्चा जाएगा बाइलॉज लेके कलेक्टर के पास, कलेक्टर साहब इस मस्जिद के बाइलॉज में देखिए लिखा हुआ, इसका मेंबर वही होगा जो मसलक आला हजरत वाला होगा। कलेक्टर फौरन ऑर्डर करेगा मस्जिद को खाली करो, वहाबी को भगाएगा, सुन्नियों के हवाले कर देगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत बोलता है। बाइलॉज बन चुका, उसी के हिसाब से फैसला होगा। ये जानना चाहते हैं कि इंसान की तकदीर में शराब कब लिखी जाती है, जुआ कब लिखा जाता है, वो कमीना होगा कब लिखा जाता है, वो गरीब होगा कब लिखा जाता है, इंसान के अमाल कब लिखे जाते हैं, इंसान की तकदीर का बाइलॉज कब बनता है, तकदीर का बाइलॉज कब बनता है। इस हदीस बुखारी के हिसाब से 120 दिन, 40 को 3 से इंटू करेंगे कितना बनेगा, 120 दिन के बाद में फरिश्ता आके तकदीर का बाइलॉज बनाते हैं, जैसा रब बोलता है, जैसा रब बोलता है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे की तकदीर में गरीबी नहीं हो, शराबी होना नहीं हो, जुआरी होना नहीं हो, तो मैं प्रेग्नेंट माओ से कहूंगा, बहनों से कहूंगा और आप हजरात से कहूंगा कि आज ही अपने अपने घर में जाके जायजा ले और प्रेग्नेंट माँ और बहनों को ड्यूटी दे दे। 120 दिन के बाद में तकदीर का बाइलॉज लिखा जाता है। 120 दिन से पहले मसलन 119वें दिन में माँ मुसल्ला बिछाए, 2 रकात नफल नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रसूल लन तरालु वल मुहसरात ला युहिब्बु, माँ हदाई के बख्शिश खोल के पढ़ना शुरू करे। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, बद सही चोर सही मुजरिमों नाकारा सही, है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। माँ उठा के हाथ दुआ करे, परवरदिगार आलम मेरे बेटे की तकदीर कल तू लिखने वाला है, मेरे बेटे की तकदीर में गरीबी नहीं अमीरी दे देना, मेरे बेटे की तकदीर में जाहिल होना नहीं आलिम होना लिख देना, मेरे बेटे की तकदीर में गुस्ताखे रसूल वहाबी देवबंदी नहीं आशिक़े मुस्तफा होना लिख देना, मेरे बेटे की तकदीर में शकावत नहीं सआदत लिख देना। जब माँ दुआ करेगी, बाप दुआ करेगा, तो माँ बाप की दुआ रब कबूल फरमाता है। जब रब ये देखेगा मेरी बंदी की जुबान पर दुआ है, उसके पेट में बच्चे की तकदीर का बाइलॉज मैं कल लिखाने वाला हूँ, फरिश्ता इस बच्चे की तकदीर में मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में हाफिज मिल्लत होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में ताजो शरिया होना लिख दे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अल्लाह तबारक व तआला तकदीर लिखवाएगा और तकदीर के हिसाब से लाइफ स्टाइल चलती है। लेकिन मेरे भाई अब क्या होगा, लिखा गया तो अब क्या होगा, अब तो तकदीर लिखा जा चुकी है, अब क्या होगा। परवरदिगार आलम ने हमारे दरमियान एक ऐसा आदमी भेजा है जिसके हाथ में तकदीर का कागज कलम दे दिया और ये कहा, ऐ मेरे महबूब आप चाहे तो जिस तकदीर को मिटा दे और आप चाहे तो जिसको बाकी रखे, तकदीर तो मैंने लिखवा दी है मगर आपके सामने ये तकदीर का कागज है। गोया रब ने व्हाइटनर भी दे दिया है, जिसको चाहे मिटा दे, और रब ने राइटर भी दे दिया है, जिसको चाहे आप साबित रखे। जानते हैं वो कौन है? परवरदिगार आलम ने उस बंदे को 470 हिजरी में शेख अबू सालेह की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से, हुजूर सैयद गुलजार मियां के नाना और दादा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह ने तकदीर को सामने रख दिया, व्हाइटनर और राइटर पेन दे दिया और ये कहा, ऐ मेरे गौस आप जिसको चाहे मिटा दे, जिसको चाहे साबित रखे। और ये मैं नहीं, बरेली का इमाम बोलता है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है। महुआ इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा महू मिटाने वाला, इस बात साबित रखना, दफ्तर ऑफिस करोड़ा हुकूमत, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु। परवरदिगार आलम ने
آپ کے ہاتھ میں تقدیر کا کاغذ قلم دے دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. قرآن شریف میں آیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. لفظ دیکھیے گا, رب کی طرف سے ہدایت پر. اس سے پہلے جو لفظ آیا ہے وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من. اللہ کو ماننا, نماز کو ماننا, نماز پڑھنا, روزہ ماننا, زکات دینا, اس سب کے بعد آیا ہے آخرت پر ایمان لانا. اس سب کے بعد یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے. اللہ کی طرف سے ہدایت کے دو معنی ہیں, ایصال الی المطلوب اور اراۃ الطریق. شرح تہذیب میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس کو. اراۃ الطریق کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا, اور ایصال الی المطلوب کا ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچانا. مثلا آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے ہانگل شریف کا راستہ کدھر ہے, آپ نے کہا یہاں سے ہائی وے لینا, وہاں سے لیفٹ لینا, کچھ دور آگے چلنا, پھر رائٹ میں لینا, پھر بورڈ لگا ہوگا, اس بورڈ کے حساب سے سیدھا آگے بڑھتے چلا جانا. کچھ دور جانے کے بعد پھر ہائی وے آئے گا, وہاں سے ٹرن لے لینا. آپ کو بتا دیا گیا, اس کے مطابق آپ چلنے لگے, راستہ بھٹک گئے, پلٹ کے واپس آ گئے. یہ ہے اراۃ الطریق, راستہ دکھانا. لہذا ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا, اس میں دوبارہ پلٹنے کا امکان ہے, منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن ایصال الی المطلوب ہو, یعنی منزل مقصود تک پہنچا دینا. جیسے آپ سے یہ کہا گیا کہ ہانگل شریف کہاں ہے, کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ, میں آگے آگے چلتا ہوں, تمہاری گاڑی میرے پیچھے لگا دو. آپ کے پاس تھی ہیرو ہونڈا, اس کے پاس تھی ایکٹیوا, وہ آپ کے پیچھے چل پڑا. آگے آپ جا رہے ہیں, پیچھے وہ جا رہا ہے. آپ کو ہانگل شریف پتا ہے, اب وہ خطا نہیں کر سکتا کیونکہ آپ اسے دکھا نہیں رہے ہیں, منزل مقصود تک پہنچا رہے ہیں. لہذا جو لوگ وہ عابد بندی ہے یا علم کو مانتے ہیں مگر سادات کو نہیں مانتے, علماء کو نہیں مانتے, وہ لوگ ایک بار دیکھنے کے بعد بھٹک سکتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے, ہمیں علم بھی دیا ہے اور ساتھ میں منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے گلزار ملت کو بھی دیا ہے. یہ راستہ دکھاتے نہیں ہیں, اپنے حلقے میں لے کے منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں, اپنے حلقے میں لے کے منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں. توحید و رسالت کے شہدائیوں, اس لیے رب کی طرف سے لفظ کیا آیا, من ربہ, رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. اور رب کی طرف سے ہدایت کہاں آتی ہے؟ سب سے پہلے نبی کے پاس, انہی کے والد صاحب کے پاس, جن کی اولاد ہمارے سامنے ہے. حضور گلزار ملت کے نانا کے پاس پہلے ہدایت آتی, پھر وہ جس کو چاہتے دیتے ہیں, وہ جسے چاہے محروم کرے. انہی کے خاندان میں ایک ہے اوپر, اور اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نیچے آتے چلے جائیں گے آپ. فہر کا لقب قریش بھی ہے, اور جانتے ہیں قریش کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ فہر کے زمانے میں یمن کے لوگوں نے یہ سوچا یار سب لوگ کعبے کا حج کرتے ہیں, لاؤ جا کے اس پہ قبضہ ہی کر لیتا ہوں. وہ پہنچے قبضہ کرنے کے لیے. اس یمنی فوج کے سامنے ٹکر لینے کے لیے اگر کوئی آگے بڑھا تھا تو وہ حضرت فہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور جیت کر یمنی فوج کو پسپا کر دیا. مکے میں آپ کو قریش کا لقب دے دیا گیا. دراصل یہ ایک قرش نامی مچھلی ہے جو دوسری مچھلی کو چیر پھاڑ کے کھا جاتی ہے. غلبہ, طاقت و قوت. اور انہوں نے حضرت فہر نے اپنی طاقت کو اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے صرف کر دیا. اور نیچے آ جائے, ایک ہے حضرت ہاشم, عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت ہاشم کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں, قحط سالی کے زمانے میں مسافرین جو حج کرنے آتے یا تجارت کرنے آتے تھے, ان کو شوربا میں روٹی چور کے کھلاتے تھے. اور ہاشم کا معنی ہوتا ہے روٹی چورنے والا, غریبوں کو, مسافروں کو. اور آج بھی گلزار میاں کے در سے ایمان کی شربت پلائی جاتی ہے. وہاں روٹی, یہاں آب طہور.
ایمانی حرارت. یہ بتا ایمانداری سے پورے بھارت میں سیادت گلزار ملت کے علاوہ کس کی سیادت چل رہی ہے؟ کثرت سیادت گلزار ملت. یہ اس بات کی دلیل ہے اتبعوا سواد العظم، سواد اعظم کی پیروی کرو. اور سواد اعظم آپ سنیوں کو الگ الگ کر کے دیکھیں تو 75% سے زیادہ سنیوں کا اتفاق مسولی کے دولہا گلزار ملت پر نظر آتا ہے. اس بات کی دلیل ہے. اور ایک نام ہے حضرت عبد المطلب. ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جانتے ہیں؟ آب زمزم چھپ گیا تھا. جب چھپ گیا تھا تو حضرت عبد المطلب کے خواب میں آیا فلاں جگہ سے ریت کو ہٹاؤ. ریت کو ہٹایا تو زمزم کا چشمہ. اب جو ہی زمزم کا چشمہ نکلا تو سب لوگ دعویٰ کرنے لگے یہ میرا ہے، میں اس کا مالک، میں اس کا مالک، میں اس کا مالک. کہا پھر فیصلہ کون کرے گا؟ بہت دور ایک شخص ہے جو بتاتا ہے، کاہن ہے. سب لوگوں نے کہا چلو اس سے جا کے پوچھتے ہیں. تب ان و کرہن سب لوگ گئے عبد المطلب کے زمانے میں. اور حال یہ کہ کھانے پینے کا سامان نہیں. جاتے 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 کھانا پینا ختم ہو گیا. اب اتنے کمزور ہو گئے کہ 8 لوگوں نے یہ پلان کیا کہ بھائی اپنے لوگ تو مر جائیں گے یار بھوک سے، اب کیا کریں؟ اچھا سب لوگ اوپر مریں گے تو دفن کون کرے گا کس کو؟ قبر کھودنے ہی سے انسان مر جائے گا، اتنا کمزور ہو چکا ہے. لاؤ اپنی اپنی قبر پہلے ہی کھودو. 8 لوگوں نے اپنی قبریں کھود لی اور سب کے سب جا کے قبر میں لیٹ گئے. یہ تاریخی اسلام کا پہلا واقعہ ہے کہ انسان خود اپنی قبر کھودا اور قبر میں جا کے لیٹ کے انتظار کر رہا ہے کہ اب موت آئے گی، اب ملک الموت آئیں گے، اب ملک الموت آئیں گے. پھر اس میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو بزدلی ہے بھائی، موت کا انتظار کرنا قبر میں بیٹھ کے، یہ بزدلی ہے. چلتے رہو، محنت کرتے رہو، راستے میں مریں گے، بیٹھ کے نہیں مریں گے، چلتے رہو. 8 لوگ اپنی اپنی قبر سے اٹھے اور اپنے اپنے اونٹ کو اٹھایا. جب حضرت عبد المطلب کا اونٹ اٹھتا ہے تو نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے. جی بھر کے پانی پیا اور سب لوگوں نے اتفاق کر لیا حضرت اس چشمہ کی وجہ آپ ہیں، آب زمزم کے مالک بھی آپ ہیں، ہمیں کاہن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. پلٹ کر کے واپس عبد المطلب، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے صاحبزادے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جن کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے صاحبزادے امام حسن، امام حسین، امام زید شہید، اور دھیرے 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 نیچے آئے ان کے صاحبزادے حضور سید محمود، ان کے صاحبزادے حضور سید علی احمد، ان کے صاحبزادے حضور حبیب احمد، ان کے صاحبزادے حضور نور احمد، اور ان کے صاحبزادے حضور گلزار ملت دامت ذلہ. ہماری نظروں کے سامنے میں ہے. میں نے آپ کو بنیادی دلیلیں بتا دی. مسلک اعلی حضرت یہی ہے جدھر گلزار ملت جا رہا ہے. الحمدللہ العظیم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہمیں ہدایت ملی ہے نبی کے خانوادے کے گھر سے، ہدایت ملی ہے نبی کے خانوادے کے گھر سے. لہذا جو لوگ مرید نہیں ہے وہ مرید ہو جائیں گے، اور جن کے پیر بیجاپوری یا الہ آبادی ہے تو وہ مرید ہوئے ہی نہیں، کیونکہ پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں: سنی ہونا، عالم ہونا، فاسق مولد نہ ہونا، خلافت متصل بالمصطفیٰ ہونا. اور سنی ہونا، جس کا پیر سنی نہیں ہے تو وہ انجن اگر تھانہ بھون میں جائے گا تو ڈبے کہاں جائیں گے؟ ویری سمپل. انجن اگر تھانہ بھون میں جائے گا تو ڈبے بھی وہی جائیں گے، اور اگر انجن مدینے میں جائے گا تب ڈبے مدینے میں جائیں گے. جب پیر سنی نہیں ہے تو وہ خود ہی جہنم میں جائے گا، تو مرید کو بھی اپنے پیچھے لے جائے گا. اور سنیت کی پہچان احمد رضا خان ہے. اور یہ حضور محدث کبیر نے فرمایا تھا اس کی دلیل میں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. چونکہ سنیت بچائی ہے احمد رضا خان نے.
फतावा रज़विया देकर खानकाह बचाया, उर्स बचाया, चादर बचाया, वली जिंदा है तकद्दुस बचाया, अहले बैत की ताज़ीम बचाई, कुरान का जलाल बचाया। फतावा रज़विया से, दौलतुल मक्किया से, किब्रुल फतील बाइन से, कंजुल ईमान से सुन्नियों पर एहसान है। और जिसने मोहसिन का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र नहीं अदा किया। मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। लिहाजा सुन्नियत की पहचान अहमद रजा खान। बोले सुन्नियत की पहचान, सुन्नियत की पहचान, सुन्नियत की पहचान। जो अहमद रजा को नहीं मानता हम उससे मुरीद नहीं होंगे। नंबर 2, आलिम होना। अगर वो शख्स जाहिल है, चाहे खूब आंखों में सुरमा लगा के लोगों को लॉलीपॉप देता है, जिसकी तरफ गौर से देखे उसको अपने फेवर में कर ले, उसको न जाने सिफली इल्म है या कोई और इल्म। अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। क्या मिशन मुस्तफा यही था? अगर यही होता तो बुखारी का वजूद क्यों हुआ, मुस्लिम का वजूद क्यों हुआ? हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना ने इस ज़िम्न में बड़ी अच्छी बात बताई थी कि ज़िम्नन दुआ तावीज करते थे प्यारे मुस्तफा, ज़िम्नन तावीज देते थे प्यारे मुस्तफा, ज़िम्नन। और यहां तुम बाज़ाब्ता मुरीदों की कसरत बढ़ाने लगे इसी नियत से। अल्लाह का शुक्र है। और सुन लो सैयद सरावा वाला, तू जितना तावीज लिख ले, जितना आंखों में सुरमा लगा ले, जितनी ही चाय पिला ले शक्कर डाल के, तू जितने तादाद 5 साल में जितना मुरीद बनाएगा ताबीज दे करके, मेरे गुलजारे मिल्लत को एक झलक देखने वाला एक दिन में उससे ज्यादा मुरीद हो जाया करता है। और चेहरा देख के माइल होना इस बात की दलील है, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं, प्यारे मुस्तफा के बेटे का चेहरा। इसलिए आलिम होना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा हुजूर गुलजार मिल्लत दामजिल्लु अलैना क्या इदारा चलता है, 300 से ज्यादा उलमा पैदा हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसमें 300 से ज्यादा। मेरे भाई, अगर सिर्फ मैं ये कहूं कि 300 को एदादिया में रख दिया जाए तो 8 साल 9 साल के बाद भारत में 300 उलमा जिसने पैदा किया उसे गुलजार मिल्लत कहा जाएगा। 300। नंबर 1 सुन्नी होना, आलिम होना, फांसी के मौलिन ना हो, मतलब गाने न सुनता हो, खलवत में खातून के साथ बातें नहीं करता हो, मजामीर, ढोल, ताशे, कव्वाली, बाजा। अच्छा फिर भाई वो ख्वाजा गरीब नवाज सुनते थे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु। तेरे बाप ने देखा क्या? सीसीटीवी लगी हुई थी क्या? चाइना वाले ने सटल स्पेस तो भेजा ही नहीं था उस वक्त। तुझे कैसे पता चल गया ख्वाजा ने देखा? भाई ये शैतान यही करता, गड़बड़ी करता। एक्चुअली जो कलाम हम्द पर हो, जो काल से कव्वाल आया है, काइल से कव्वाल, जो कौल कुरान और हदीस के मुताबिक हो उसको बोलने वाले को कव्वाल कहते हैं। मगर इस वक्त जितने कव्वाल है कुरान और हदीस के खिलाफ बोल रहे हैं। न दाढ़ी होती है, न इल्म होता है कुरान और हदीस का। तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, दोनों की शक्लें एक है, किसको खुदा कहूं? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तुम्हारे कव्वाली का शेर है, तुम्हारे कव्वाली का शेर है, जिसका नाम तुम तसव्वुफ देते हो, तसव्वुफ देते हो। तुमने खुदा को 2 कर दिया और इसका नाम तसव्वुफ, इसका नाम तसव्वुफ। जिस मुस्तफा ने ये कहा सहाबा से, जब सहाबा ने कहा जानवर सजदा करते हैं तो मैं क्यों नहीं करूं, नबी ने फरमाया नहीं, सजदा सिर्फ रब के लिए है, रब के लिए। जिस मसलक के रजा ने ये कहा पेशे नजर वनो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है, दिल झुका चाहता है, शरीयत बोलती है रुक जा। अगर झुक गया सैयद सलामा वाला है, रुक गया मसला के आला हजरत वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजान ताजुश शरिया, नारे तकबीर। सजदे भी करवा लेता है, सजदे भी करवा लेता, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसलिए पीर का फासिक नहीं होना चाहिए। अच्छा आला हजरत ने एक शर्त रखी, वो शर्त क्या है कि तुम कोई ऐसा शख्स लाओ जो म्यूजिक
आमेज कव्वाली में से हमद को नात को अलग कर ले, मजामीर को नहीं सुने, सिर्फ हमदो नात को सुने। है कोई ऐसा शख्स? म्यूजिक पे डांस करने वाले म्यूजिक के बगैर छांट कैसे सकते हैं उसको? उस शर्त के साथ जायज करा, उस शर्त के साथ, और ये शर्त फौत है। इदा फात शर्को फातल मशरूत। इसलिए मुरवजा कव्वाली हराम हराम अशद हराम है। अगर आपने कव्वालों के हाथ में बैत शुरू किया तो आपका सिलसिला सीधे ऊपर जाके ताहिरुल कादरी तक एंड होगा, सीधे ताहिरुल कादरी तक जाके एंड होगा। और ये वही ताहिरुल कादरी है, अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर भी बन जाता, मुमताज कादरी की मुखालफत भी कर देता, गुस्ताखे रसूल की सपोर्टिंग भी कर देता, अमेरिकन कैप लगा के बिल गेट्स और बराक ओबामा के साथ में फोटो भी खिंचा लेता, और मुजद्दिद रवां सदी का नारा भी लगा लेता, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसीलिए कितना अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग मसलके आला हजरत से मानने वाले हैं। गोया मसलके आला हजरत में जब जब ताहिरुल कादरी पैदा होगा तब तब उसका रद्द मौजूद है, तब तब उसका रद्द मौजूद है, तब तब। इसलिए सुन्नी होना, आलिम होना, फासी के मौलिन नहीं होना चाहिए, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना चाहिए। और गुलजार मियाँ उस आदमी को कहते हैं जिनकी खिलाफत भी नबी तक जाती है और जिनका खून भी नबी तक जाता है। खिलाफत भी नबी तक जाती, खून भी नबी तक जाता। अच्छा, एक और रिश्ता है, इल्म भी नबी तक जाता है। इल्म भी तीन रिश्ता है, तीन रिश्ता। प्लस में ये कि मोहब्बत रजा इतनी कि जिस जलसे में रजा का नाम ना हो वो जलसा नहीं समझते। उस जलसे को जलसे नहीं समझते जिसमें रजा का नाम ना हो, क्योंकि वजह यह है कि रजा का नाम नहीं है, रजा का नाम नबी के मौजज़ा का नाम है, अल्लाह की कुदरत का नाम है। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। हम लोगों को मेहनत और मशक्कत करके मजबूती से दामन को भी पकड़ना होगा और हजरत के इरशादात पे अमल करने होंगे। हमें अपने अपने मोहल्ले में मकतब पे तवज्जो देनी होगी, अरबी के साथ में अपने बच्चे को उर्दू भी पढ़ाएं, और 1-2 साल में नहीं 10, 15, 20 साल तक पढ़ने दें। आलिमा के लिए अलग क्लासेज हो, आलिम के लिए अलग क्लासेज हो। बच्चियों को आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे, ना हरगिज ना, आलिमा लेकर के आए। और आलिमा कहाँ से लाएंगे? जो लड़कियों के मदरसे कर्नाटक में चल रहे, वहां जाके कहे कि मुझे आलिमा बहू चाहिए। और आलिमा बहू जो आप बूढ़े लोग हैं अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, वो आलिमा ही ढूंढे, क्योंकि 1400 साला इस्लामिक तारीख जियाउन नबी हो या फिर हिदाया हो या फिर दिराया हो या फिर सीरत इब्ने हिशाम हो या मुकद्दमा इब्ने खुल्दून हो या तारीख फरिश्ता हो या तारीख इस्लाम हो, 1400 साला तारीख इस्लाम में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि लेगी पहनने वाली के पेट से कोई वली पैदा होता हो, जींस पहनने वाली के पेट से कोई वली पैदा होता हो, टी शर्ट पहनने वाली के पेट से कोई वली पैदा होता हो, आलिमा के पेट से वली पैदा होता, कंजुल ईमान पढ़ने वाली के पेट से वली पैदा होता, नकाब पहनने वाली के पेट से वली पैदा होता। इसलिए आलिमा बहू लेकर के आए। लड़कियों की तालीम अलग, लड़कों की अलग। और एक खास मसला याद रखे, बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ाने के बाद आप ये न समझे कि मेरा बेटा दीनी तालीम जान गया ना, 100% रोंग। अंडरस्टैंडिंग का नाम दीनी तालीम है। अभी वजू के फराइज कहां सीखा उसने, गुस्ल के फराइज कहां सीखा उसने, तहारत के मसाइल कहां सीखा उसने। इसलिए अरबी के साथ में उर्दू भी मकतब में चलने दे, अरबी के साथ में उर्दू भी। और एक बात याद रखे, तफसीर नईमी में अल्लामा अहमद यार खान नईमी ने लिखा कि अगर एक शख्स एक आयत की तफसीर समझ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अदा करता है, 10 कुरान का। अपने अपने मकतब पे तवज्जो दे। दरगाह मस्जिद का तामीरी काम जारी है। ये काम मोदी नहीं करवाएगा, योगी भी नहीं करवाएगा, हमें लोग को करना होगा। दरगाह मस्जिद का तामीरी काम है ना, ये काम काफिर मुश्रिक थोड़ी करेंगे। ऐसे भी जायज नहीं है। हाफिज मेरा सा लेते तो नहीं ना आप। काफिर और मुशरिक का दीनी मामलात में ताउन जायज नहीं है। जब काफिर और मुशरिक का जायज नहीं है तो मोमिन पे फर्ज है, काफिर और मुशरिक का जायज नहीं तो मोमिन पे फर्ज है कि दीनी शायर को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाए।
لہذا جس کو اللہ نے جتنی دولت دی ہو اپنے حساب سے اس کا تعاون کر کے اسے آگے بڑھائے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور شہزادہ رسول کی بارگاہ میں مؤدبانہ بلکہ سراپا عرض بن کے ناچیز کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نصائح اور ارشادات سے مزین و مرصع فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور گلزار ملت.